قال الله تبارك وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال النبي صلى الله عليه وسلم فنحن أحق أولى بموسى منكم فصامه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه. رواه مسلم. تمام قسم کی تعریفات، تسبیحات، پاکی کی، بلندی کی، کبریائی کی، عزت کی باتیں اللہ جل شانہ کے لیے ہے، اور درود و سلام سید الانبیاء، امام الانبیاء، سرور کونین، احمد مجتمع، خاتم النبیین، سید ولد اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہے۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دین دے کر مبعوث کیا ہے جو تمام باطل ادیانوں پر غالب ہوا ہے۔ یہی اس کا مقصد تھا، اور اسی سے اللہ کی کبریائی کی باتیں اور اس کی تعریفات کی باتیں مکمل ہوتی ہیں۔ محترم سامعین کرام، سورۃ البقرہ کی سورہ آل عمران کی 185 نمبر آیت کریمہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی ہے، جس میں رب العالمین نے حقیقی کامیابی کی طرف اشارہ کیا ہے۔ فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پس جو جہنم سے، آگ سے بچا لیا گیا، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور رب العالمین اسے جنت کا داخلہ نصیب فرمائیں گے، فقد فاز، در حقیقت اصل کامیابی اور آزادی یہی ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اے لوگو، دنیا کا ساز و سامان یہ ایک ظاہری فائدہ ہے، ظاہری چیز ہے، اور یہ عن قریب ختم ہونے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے حقیقی کامیابی کی طرف اشارہ کیا ہے، اور آج اس آیت کریمہ کو لے کر ہم جس بات کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ آزادی ایک عظیم نعمت ہے۔ اس آیت کریمہ کی نظر میں ہم اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ آج 14 اگست ہے، 73 سال ہو چکے ہیں الحمدللہ اس پاک وطن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے آزاد کیا ہے، اور مسلمانان پاکستان اس آزادی کو آج منا رہے ہیں، لیکن یہ آزادی خالی نعرے لگانوں سے، شور شرابہ کرنے سے اور بوڑھوں اور کمزوروں کو تکلیف پہنچانے کا نام نہیں ہے۔ یہ آزادی
18 لاکھ مسلمانوں نے اس کے لیے قربانی دی ہے، اور 70,000 سے زائد ہماری مسلمان ماؤں بہنوں نے اپنی عصمت دری اس کی قربانی دے کر اس ملک عظیم کو حاصل کیا ہے۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ ہم نے ہندوؤں کی غلامی سے اور ان کے افکار، ان کے نظریات، ان کی ثقافت سے، ان کے ملک سے تو آزادی حاصل کر لی ہے، لیکن بڑے افسوس سے یہ بات کہی جاتی ہے کہ وہ معاملات جو ہماری دسترست میں ہیں، ان معاملات میں ہم جب بھی نقل کرتے ہیں اپنے دشمنوں کی نقل کرتے ہیں۔ ہمارا خوشی کا معاملہ ہو، ہمارا غمی کا معاملہ ہو، ہمارا آزادی کی بات ہو، کوئی بھی ہمارا خوشی کا دن ہے، ہم دشمنوں کی ثقافت کو اور ان کی تشبیہات کو اپنا کر اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ معاملہ انتہائی تکلیف دہ ہے۔ محترم سامعین کرام، آزادی ایک عظیم نعمت ہے، اور ان آزادیوں کی نعمتوں کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ انبیاء علیہم الصلوات والسلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ایک مقصد امتوں کو فرعونیت سے، شیطانیت سے، لادینیت سے آزادی دلوانا بھی ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جناب موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے موسیٰ نبی علیہ السلام کو مبعوث کیا، اور ہمارے برگزیدہ بندے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرعون سے، اس کی فرعونیت سے، اس کے ظلم اور ستم سے اس قوم کو آزادی دلائی، اور وہ سارا نقشہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان کیا ہے، جس سے یہ بات ملتی ہے انبیاء کے مقاصد میں سے، رسولوں کے مقاصد میں سے، پیغمبروں کے مقاصد میں سے، مشن میں سے ایک مشن مظلوم قوموں کو آزادی دلوانا ہے۔ محترم سامعین کرام، فرعون نے بنی اسرائیل کی آزادی چھین کر انہیں بدترین غلامی میں دھکیل دیا تھا، اور ایسی بدترین غلامی تھی کہ ان کے بچوں کو قتل کرنا شروع کر دیا، اور ان کے مؤنثوں کو زندہ چھوڑ دیا اپنی عیش و عشرت کے لیے، اور جو ان کی عورتیں تھیں ان کو لونڈیاں بنا لیا اپنی عیش و عشرت کے لیے۔ گویا کہ بنی اسرائیل کا جینا حرام کیا ہوا تھا، جینا محال کیا ہوا تھا، اور اس سرزمین مصر کے باشندوں کو وَجَعَلْنَاهَا، اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَجَعَلَ أَهْلَهَا شِيَعًا، سرزمین مصر کے باشندوں کو مختلف گروہوں میں تبدیل کر دیا تھا، تقسیم کر دیا تھا کہ یہ گروہ اپنی اپنی فکر میں رہیں اور ہماری اس ظلم و زیادتی سے، ہماری غلامی سے یہ نجات حاصل نہ کر سکے۔ تو جناب
موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جیسے ہی نبوت کے تاج سے سرفراز کیا اور مخاطب ہو کر یہ بات کہا، مخاطب ہو کر یہ بات کہی، میں تمہارا رب ہوں اور آپ اپنی اس مقدس وادی میں جوتوں کو اتار دو، ہم آسمان سے تمہیں نبوت کا تاج دے رہے ہیں، اس قوم کی نگرانی اور پیغمبری سے نواز رہے ہیں، اس قوم کی رہنمائی کے لیے اور اس قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے آپ کو رہبر و رہنما بنا رہے ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرعون اور اس کی قوم جو باسیان مصر پر ظلم و ستم کیا کرتی تھی، اس قوم کی ایک تربیت کی، ان کو اللہ کی توحید کی دعوت دی، اور پھر اس دعوت کے بعد ان سے یہ بات کہی کہ جس فرعون سے تم ڈرتے ہو اس کو بھی میرے رب نے پیدا کیا ہے اور تمہیں بھی میرے رب نے پیدا کیا ہے، میں اس کا بھی انکار کرتا ہوں اور جو یہ ظلم و ستم کرتا ہے اس کا بھی انکار کرتا ہوں، میں تو ایک رب کے سامنے جھکنے والا ہوں، اس کی توحید کی دعوت دینے والا ہوں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہ مکالمات ہوئے، مقابلے ہوئے فرعون کے دربار میں، تو جناب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی مدد فرمائی اور قوم کو یہ بات سمجھ آئی کہ موسیٰ علیہ السلام در حقیقت ہماری مدد کے لیے بھیجے گئے ہیں، مبعوث کیے گئے ہیں۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس قوم کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلائی اور وجعل لها شیعا، جو موسیٰ علیہ السلام کی قوم تھی، جو فرعون کی قوم پہلے بنی ہوئی تھی، جو گروہوں میں تقسیم تھی، وجعل لها شیعا، اس قوم کو ایک امت بنایا اور ایک امت بنا کر جناب فرعون سے نجات دلا کر ایک امت بنا کر اللہ کے سامنے کھڑا کر دیا۔ آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور اس کا ایک حق یہ بھی ہے کہ ہم اپنے رب کا شکر ادا کریں اور کفران نعمت سے بچتے ہوئے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور اس نعمت کی قدر کرتے ہوئے بڑھ چڑھ کر اس کا حق ادا کرتے ہوئے اس کا شکر ادا کریں، اور حقیقی آزادی ملنی جو یہ دنیا کی آزادی ہے، اس آزادی کے بعد جو حقیقی آخرت کی آزادی ہے، جو جہنم سے آزادی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ہمیں اس کی کوشش کرنی چاہیے اور خود کو تیار کرنا چاہیے کہ انشاءاللہ ہم نے جہنم کی آزادی بھی اللہ تعالیٰ سے حاصل کرنی ہے۔ محترم سامعین کرام، جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم جو پہلے فرعون کی قوم تھی، فرعون کی قوم اور آج کے جو ہندو ہیں، ان دونوں قوموں کے اگر نظریات کا موازنہ کیا جائے تو ان کے نظریات ملتے جلتے ہیں۔ وہ بھی بتوں کی پوجا کرتے، یہ بھی بتوں کو پوجتے ہیں۔ ان کے 3 کروڑ بت ہیں، جتنے ان کے کنکر ہیں اتنے ہی ان کے شنکر ہیں۔ یہ انسانوں سے بڑھ کر، بتوں سے بڑھ کر، صالحین کے بتوں سے بڑھ کر اب جانوروں کی بتوں کی بھی پوجا کرنے والے ہیں، اور دھیرے دھیرے اس کلچر کو، اس تہذیب کو ہمارے اس پاکستان کے مسلمانوں کے اندر بھی اس کو دھکیل رہے ہیں، اور ناسمجھی میں ہمارے نوجوان، ہمارے گھر کی خواتین، بچے اور بچیاں خوشی میں ان کے کلچر کو اپناتی ہیں اور زبان سے کہنے کہ ہم مسلمان پاکستانی ہیں،
لیکن ہم در حقیقت ان کی پیروی کرتے ہوئے نام کے مسلمان ہیں اور غلامی کی زندگی گزارنے کو ترجیح دے رہے ہیں، جبکہ آزادی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ آج جشن آزادی ہے، 14 اگست کو منایا جا رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو اللہ تعالیٰ نے نجات دی تو وہ قوم وہ روزہ رکھا کرتی تھی خوشی میں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے کے مسلمانوں کو دیکھا کہ یہ روزہ رکھتے ہیں، یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، تو ان سے پوچھا بھائی تم 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ اللہ اکبر۔ ان لوگوں نے کہا اللہ کے رسول، جناب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی اور اس وقت آزادی دی، اس خوشی میں ہم یوم عاشوراء کا موسیٰ علیہ السلام کی قوم بھی روزہ رکھا کرتی تھی، اور اسی خوشی میں آج کی نسبت سے آج ہم روزہ رکھ رہے ہیں۔ تو اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ أَوْلَى۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر یاد رکھو تم سے زیادہ میں حق رکھتا ہوں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی نجات کی خوشی میں روزہ رکھوں۔ اس لیے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، کہا تمام انبیاء آپس میں بھائی بھائی ہیں، اور اس نسبت سے میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ میں موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور آزادی کے دن کا روزہ رکھوں، اس لیے کہ میرے بھائی کو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی تھی، اس خوشی میں زیادہ حق رکھتا ہوں کہ روزہ رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَنَحْنُ أَحَقُّ بِأَوْلَى بِمُوسَى مِنْكُمْ فَصَامَهُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، 1130 نمبر حدیث ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں زیادہ حق رکھتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کی نجات اور آزادی کے دن کی وجہ سے میں روزہ رکھوں۔ فَصَامَهُ، آپ نے خود بھی روزہ رکھا، وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ، اور مسلمانان نے اسلام کو اس بات کا حکم دیا کہ آپ بھی یوم عاشوراء 10 محرم کا روزہ رکھا کرو۔ اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں، کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے مسلسل یوم عاشوراء کا روزہ رکھا کرتے تھے اور اس کا حکم دیا کرتے تھے۔ اماں جی فرماتی ہیں یہ روزہ فرض کے طور پر رکھا جاتا تھا، لیکن جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے کے روزوں کو فرض کیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی، کوئی عاشورے کا روزہ رکھنا چاہتا ہے رکھ لے، مگر رمضان کے روزہ رکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ اور اس حدیث سے بھی یہ پتہ چلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزادی موسیٰ کی خوشی میں کہا ہم زیادہ حق رکھتے ہیں، روزہ رکھ کر اپنے رب کو راضی کیا ہے۔ اور آج بھی ہمارے لیے یہ ایک طریقہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمارے بڑوں نے آج سے 73 سال پہلے جو قربانیاں دی، 118 لاکھ مسلمانوں نے پاک و ہند کی تقسیم پر جو اپنی جانیں قربان کی، 70,000 ماؤں اور بہنوں نے جو عصمت دری کروائی، وہ اس لیے نہیں کروائی تھی کہ پاکستان ایک عظیم ملک جب بارز وجود میں آئے گا، وہاں کے رہنے والوں کو ثقافت ہندوؤں کی پسند ہوگی، وہاں کے رہنے والے وہ تمام وہ کام کریں گے جو آج کے ہندو کر رہے ہیں۔ اگر اس زمانے کا کوئی بھی آج بندہ زندہ ہے جو اس معرکے میں پیش ہوا تھا اور وہ وہاں سے ہجرت کر کے دارالاسلام پاکستان میں آیا تھا، اس سے پوچھ کے دیکھو اس کو
کتنی سسکیاں آتی ہے اس قوم کو دیکھ کر، جو آج بھی جشن آزادی کے نام پر اپنی گاڑیوں کو پاکستان کے جھنڈوں سے مزین کر کے اور ان کے اندر انڈین گانے لگا کر خوشی منا رہے ہیں، گویا کہ ہم اپنے شہداء کی قربانیوں کو ضائع کر رہے ہیں، ہم اپنے اسلاف کی قربانیوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اسلام اور مسلمانوں کا وتیرہ اور طریقہ یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا اس وقت تقسیم ہند کے موقع پر ہمارے وہ اکثریتی علاقے جو مسلمانوں کے تھے، جس میں حیدرآباد دکن ہے اور دوسرے علاقے ہیں، وہ جو ہمیں نہیں دیے گئے، جو تقسیم کیے گئے ہیں لیکن بعد میں ان کو تقسیم ہونے نہیں دیا گیا، ان پر قبضہ برقرار رکھا ہے۔ ہمیں چاہیے تھا آج ہم اتنے مضبوط ہوتے، ہماری ملکی اور ہماری حکمرانوں کی اسٹریٹجیز ایسی ہوتی کہ آج ہم اپنے ان علاقوں کو واپس لیتے اور اس اسلام کی بنیاد پر اور اس کی دعوت پر اور اس پر عمل پیرا ہو کر اس کے سنہری قوانین کو اپنا کر ہم آج دنیا کے مسلمانوں کی آزادی کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ مگر افسوس، اس ملک کے چلانے والے جتنے بھی آج تک آئے ہیں، چند ایک کو چھوڑ کر تمام کے تمام وہ ہیں جو نام کے پاکستانی اور کام کے ہندوستانی ہیں، جن کی زبان بھی ان کے حق میں بولتی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمسائیگی کے حقوق نہیں ہے، ہمسائیگی کے بڑے حقوق ہیں، لیکن کیا ہمسائیگی کے حقوق صرف ایک ہی طرف ہوتے ہیں؟ ان کو برابری کی سطح پر ہونا چاہیے اور اسلام کی سنہری تعلیمات کی بنیاد پر ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہندوستان میں مساجد کو گرایا جائے اور پاکستان میں مندروں کی بنیاد رکھی جائے، یہ کوئی ہمسائیگی نہیں ہے، یہ کوئی انصاف نہیں ہے۔ بلکہ ہمیں یہ چاہیے تھا کہ اتنے سالوں میں ہم آزادی کا شکر ادا کرنے کا ہمارا طریقہ یہ ہونا چاہیے تھا، ہر سال کسی نہ کسی علاقے کی آزادی کے لیے ہم میدان میں ہوتے اور برسرے کے پیکار ہوتے، تاکہ آج بھی جو پوری دنیا کے مسلمان پاکستان سے امید رکھتے ہیں، ان کی امیدوں کے اللہ کے حکم سے ہم پورا کرتے ہیں۔ لیکن افسوس، نام کے ہم پاکستانی، نام کے ہم آزاد ملک، نام کے ہم آزادی والے مسلمان، لیکن کام ہمارے سارے کے سارے وہ ہیں جو ہندوؤں کے تھے، جو ان کھتریوں کے تھے، جو ان سکھوں کے تھے۔ آج بھی وہ ہماری عصمتوں کو لوٹ رہے ہیں کشمیر کی شکل میں، آج بھی وہ ہماری عصمتوں کو لوٹ رہے ہیں برما کی شکل میں، آج بھی وہ ہمارے مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں۔ افسوس کہ ہم صرف جشن منا کر، شوق پورا کر کے، اخراجات کر کے اور پاں کی آواز نکال کر، ٹی کی آواز نکال کر بزرگوں کو، بیماروں کو تکلیف پہنچا کر اس سے زیادہ ہم کچھ نہیں حاصل کر پاتے۔ بھائیو، ہمیں چاہیے تھا، اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم ملک ہمیں دیا، یہاں اذان دینے کی آزادی ہے، یہاں نماز پڑھنے کی آزادی ہے، یہاں خطبہ سننا، سنانا، درس دینا، قرآن و سنت کی بات کرنا، اس پر آزادی ہے۔ ہمیں اس آزادی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اور اسلام پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو ایسے بناتے کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، کہ ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہوئے اپنی زندگی میں اتنی محنت کرتے اور اللہ کی طرف رجوع کرتے کہ ہمیں حقیقی کامیابی اور آزادی حاصل ہوتی، اور وہ حقیقی کامیابی اور آزادی یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جہنم سے بچا لے، جنت کا داخلہ دے دے۔ یہ بہت بڑی کامیابی ہے، اس آزادی سے ہم یہ فائدہ حاصل کر سکتے تھے۔ اب بھی ہمارے پاس موقع ہے، ہم اپنے عبادات کے معاملات کو درست کر لیں، اپنے گھروں کے معاملات درست کر لیں، اپنی ثقافت کو درست کر لیں، اپنی روایات کو درست کر لیں۔
اور جہاں بھی بات آئے ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات کو مقدم کریں، جہاں بھی بات فائدے کی آئے ہم اپنے آخرت کے فائدے کو ترجیح دیں، جہاں بھی بات اخلاق کی آئے وہاں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق سے تربیت لیتے ہوئے ہم اپنے اخلاق کو پیش کریں، وہ تجارت کے معاملات ہوں، وہ ہمسائیگی کے معاملات ہوں، وہ لین دین کے معاملات ہوں، ہر معاملے میں ہم اسلام کی بنیاد کو مقدم رکھیں تو انشاءاللہ العزیز پھر اس آزادی کا ہمیں فائدہ ہے، اور یہ آزادی ہمیں آخرت میں انشاءاللہ یقیناً کامیاب کرے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کی باتوں کو سن کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس آزادی کو، جس آزادی کے ساتھ آج ہم یہاں جمع ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کی روشنی میں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آزاد قومیں وہ لوگوں سے بھیک نہیں مانگا کرتی، آزاد قومیں لوگوں کی پیروی نہیں کیا کرتی، بلکہ عربی کا ایک مقولہ ہے، کتنی ہی وہ مغلوب قومیں، محکوم قومیں، مجبور قومیں اپنے حاکموں کی، اپنے ظالموں کے طرز کو دیکھ کر دنیا میں ابھری ہیں، اور اپنے حاکموں کو محکوم بنا کر، اپنے ظالموں کو ان کو سبق سکھاتے ہوئے دنیا میں سر نکالتے ہوئے اپنے نام کو اونچا کرتی ہیں۔ آؤ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس آزادی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔